کیس ہے مولانا مودودی صاحب نے فائل کیا تھا، جہاں پابندی لگا دی تھی، بین کر دیا تھا جماعتوں کو. تو وہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ بین نہیں کر سکتے، یہ ایک بنیادی حق ہے ہر ایک کا کہ پولیٹیکل پارٹی بنائے. جہاں تک کوئی رائٹس کا تعلق ہے، کوئی اگر لوگ کسی پروٹیسٹ کے اندر توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو وہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہوتا ہے، وہ ایک انفرادی ایک ایکٹ ہوتا ہے، ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی بنا پہ پولیٹیکل پارٹی کو بین نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہو، کوئی ایسی آرگنائزیشن ہو جو کہ ٹیررزم پھیلا رہی ہو یا انتشار پھیلا رہی ہو، تو اس کے لیے مختلف قوانین ہیں اور مختلف رولز ہیں. لیکن یہ اس قسم کی اقدام اگر اٹھایا جاتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہی عدالت جو ہے ایک ہی دن میں اس قسم کے اقدام کو کالعدم قرار دے دے گی. مطلب یہ بتائیں کہ ابھی ڈیٹیل ریزننگ سر آئی نہیں ہے پنجاب الیکشن اور ریویو پر ہیئرنگ شروع ہوئی ہے، اس پہ جیسا نہیں. جی دیکھیں، یہ عموماً ہوتا ہے کہ ایک آرڈر آتا ہے، اس میں ایک دیا ہوتا ہے کچھ ریزننگ اور کچھ ڈیٹیل ابھی ریزننگ آنی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ریویو کا ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے رولز کے مطابق کہ آپ نے 30 دن کے اندر اندر ریویو فائل کرنا ہے، اس لیے عموماً رول فائل کر دیا جاتا ہے ریویو، اور اس کے بعد اس کی سماعت بھی ہو جاتی ہے. یہ ایک بڑا اہم اس وقت کیس اس لیے ہے، عام جو کیسز سے بالاتر ہو کے یہ اس کی اہمیت زیادہ ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ یہ اس وقت پنجاب میں کوئی اسمبلی نہیں ہے، اس وقت KPK میں کوئی اسمبلی نہیں ہے. جو ہماری 50% سے زیادہ پاپولیشن ہے پاکستان کی، ان کا کوئی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے، اور اگر الیکشن نہ ہوں، اگر اسمبلیاں نہ ہوں تو قانون سازی نہیں ہو سکتی، حکومتیں نہیں بن سکتی، اور لوگوں کا جو بنیادی حق ہے وہ ان کو نہیں مل سکتا. بلکہ میں تو کہوں گا کہ آئین جو ہے وہ آگے چل ہی نہیں سکتا. تو اس وقت جس سچویشن میں ہم ہیں، اس سچویشن میں میری نظر میں کیئر ٹیکر حکومتیں جو KPK میں ہیں اور پنجاب میں ہیں وہ غیر آئینی ہیں. وہ جو اقدامات کر رہے ہیں وہ غیر آئینی ہیں، غیر قانونی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آئین جو ہے وہ میری نظر میں قتل ہو چکا ہے. اس کا آئین اس وقت ایک طرح سے ابینس میں ہے، کیونکہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا اور الیکشن نہیں ہو رہے. تو یہ سارے جو معاملات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے عدالت یہ ریویو کو سن رہی ہے، اور اسی لیے وہ انتظار کیے بغیر کہ ڈیٹیل ریزنز نہ بھی آئیں، وہ جس وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریویو فائل کیا ہے اس کی سماعت عدالت نے شروع کر دی ہے. جی دیکھیں، یہ تو نظر آ رہا ہے کہ عدالتیں چھوڑتی ہیں، عدالتیں بیل گرانٹ کرتی ہیں، لیکن ابھی آپ نکلتے بھی نہیں کورٹ روم سے باہر تو آپ کو دوبارہ کسی اور کیس میں اریسٹ کر لیا جاتا ہے، یا آپ جیل سے بھی رہا ہو کے دروازے سے ہی باہر نکلتے ہیں تو دوسرے دروازے سے آپ کو اریسٹ کر کے اندر لے کے چلا جاتے ہیں وہ. تو یہ ایک آئین شکنی ہے، یہ ایک ایسا سچویشن ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ انارکی ہے، یعنی کہ اس وقت کوئی قانون امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ادھر اس ملک میں، اور یہ چیز درست نہیں. اس پہ بھی بہرحال ایکشن تو لے گی عدالت الٹیمیٹلی. ابھی پٹیشنیں فائل ہو رہی ہیں، اور ایک اور پٹیشن بھی ادھر فائل ہوئی ہے جس میں اس قسم کی ہی استدعا کی گئی ہے کہ یہ جو اقدامات ہیں اور جو کام ہو رہا ہے اور جس طرح کارروائی ہو رہی ہے لوگوں کو اریسٹ کرنے کی، یہ اس سے لوگوں کا عدالتوں سے امپلیمنٹیشن جب نہ ہو تو عدالتوں سے بھی ایک طرح سے وہ اتر جائے گا ان کا اعتماد. یہ نہیں ہونا چاہیے کسی ملک میں. اچھا علی ظفر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اگر جیسے واقعات ہوئے حالیہ، اگر پارلیمنٹ پابندی لگاتی ہے، جیسے کہ ابھی توہین پارلیمنٹ کا قانون بھی ہے، تو ایسی صورت میں عدالت اس فیصلے میں کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، جبکہ اگر پارلیمنٹ کا یہ فیصلہ ہو. اور پابندی لگانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے سیاسی جماعتوں؟ جی دیکھیں، جہاں تک پارلیمنٹ کا سوال ہے، ان کی قانون تو ایک بل کے صورت میں تو آیا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا، لیکن میری نظر میں وہ ذرا مشکل قانون ہے. وہ آرٹیکل 17 اور
जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं आइन में जिनका ज़िक्र है उनके ख़िलाफ़ लगते हैं प्राइमा फेशा, और हो सकता है कि वो भी कल को चैलेंज हों और वो कलअदम करार दे दें। मैं एक चीज़ में ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा, एक कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों को और पार्लियामेंटेरियंस को भी। उनका ख्याल है कि पार्लियामेंट जो भी कानून बनाए अदालत का कोई इख्तियार नहीं कि उस कानून को वो कलअदम करार दे, लेकिन ऐसी बात नहीं, बल्कि आइन खुद ही कहता है कि अगर पार्लियामेंट आइन के ख़िलाफ़ कोई कानून बनाएगा तो फिर वो अदालत जो है वो उसको कलअदम करार दे सकती है। और जब से पाकिस्तान बना है तब से हज़ारों कावानीन हैं जिनको अदालतों में चैलेंज हुए और अदालतों ने उनको कलअदम करार दिया इसी बेसिस पे। तो ये कोई इसको आप पार्लियामेंट का या अदालतों का तसादुम ना समझें, ये एक रूटीन मैटर है और आइन के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। अदालतें अपने फैसले मनवाने पर नाकाम नजर आती हैं। सुप्रीम कोर्ट समेत चीफ जस्टिस साहब के जो फैसले वो हवा में उड़ा दिए गए। इसको मद्देनजर रखते हुए चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट में आपको कोई गम गुस्सा नजर आता है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट बड़ा तहम्मुल से काम कर रहा है और बिल्कुल आज चीफ जस्टिस साहब ने दुरुस्त फरमाया था कि हम जो एक्चुअली काम कर रहे हैं इंसाफ देने का अवाम को, वो एक तरह से डिवाइन हम जो अहकामात हैं उनके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं और हम तहम्मुल से ही सुनेंगे। हम अपने आप को ना तो क़ुव्वत बर्दाश्त दिखाते हुए ना तो हम अपने आप को गुस्सा दिलवाएंगे, ना हम किसी से नाराज़ होंगे। हमें पता है लोगों ने बाहर क्या किया है, हमें पता है पार्लियामेंट में लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी अपना तहम्मुल से क़ुव्वत बर्दाश्त दिखाते हुए हम आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये एक दुरुस्त पॉलिसी है। हमें भी पेशेंटली अपना क़ुव्वत बर्दाश्त दिखाते हुए अपनी बहस पेश करनी चाहिए अदालतों में, ताकि अदालतें फ़ैसला कर सकें जो आइन और कानून के मुताबिक है, और अल्टीमेटली यही होना चाहिए असूल। अच्छा सर, हर गुजरते दिन के साथ जो खिलाड़ी हैं अपने कप्तान का साथ छोड़ते जा रहे हैं, ये ऐसा अचानक क्यों ऐसा हुआ है कि आपके अपने ही बड़े बड़े लीडर्स हैं वो अदम एतमाद कर रहे हैं? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने इसको सही टर्म दिए है इसकी कि फोर्स्ड डाइवोर्स यानी कि ज़बरदस्ती करके किसी से तलाक लेना। तो ये मेरा ख्याल है वही फ्रेज़ इसके ऊपर लागू होता है इस किस्म की सिचुएशन पे। थैंक यू। छोटा सा क्या